السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پاکستان سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک لڑکی جو عاقلہ بالغہ تھی، اس کا نکاح اس کے باپ کی اجازت کے بغیر چوری سے پڑھایا گیا۔ لڑکی کا بھائی اور لڑکی کی ماں دونوں موجود تھے، لیکن باپ کی اجازت کے بغیر یہ نکاح ہوا۔ کیا یہ نکاح صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً اگر یہ سوال اپنی جگہ صحیح ہے تو یہ بات واضح ہے کہ شریعت کے اندر نکاح کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ولی اقرب کی اجازت، یعنی وہ ولی جو ڈائریکٹ سرپرست، جیسے ولی اقرب باپ ہے، قریب سے زیادہ قریب کون ہے؟ باپ کی اجازت یہ ضروری ہے۔ بغیر ولی اقرب، باپ ولی اقرب ہے، اگر باپ نہیں ہے تو پھر کون ہے وہ ایک تفصیل ہے الگ۔ اسی لیے لفظ ولی اقرب یعنی جو قریبی اس کا سرپرست ہے، بچی کا، لڑکی کا، اس کی اجازت ضروری ہے۔ اگر باپ ہے تو باپ کی اجازت ضروری ہے، اور اگر اس کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر یہ نکاح پڑھایا گیا تو قرآن و حدیث کے صریح اور واضح نصوص کے مطابق ایسا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، سورہ النور آیت نمبر 32، کہ بیوہ عورتوں کا نکاح کر دیا کرو، بیوہ عورتوں کا نکاح کر دیا کرو، آخر ترجمہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 221، کہ تم مشرک لوگوں کے ساتھ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، 232 سورہ بقرہ، کہ تم بیوہ عورتوں کو نہ روکو اپنے سابقہ شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے۔ ان تینوں آیتوں میں حکم دیا جا رہا ہے ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ولی کو۔ معلوم ہوا کہ ولی کے اجازت کے بغیر نکاح درست نہیں ہے، اور اگر ولیوں کے پاس کوئی اختیار نہ ہوتا، ولیوں سے مراد یعنی سرپرست، ذمہ داران، اگر ان کے پاس کوئی اختیار نہ ہو تو پھر ان آیات میں ان کو خطاب کرنا ہی فضول ہے، کیونکہ عورت اپنے ولی کے اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ حدیث میں ہے عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی، رواہ احمد الترمذی وابن حبان والحاکم۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة نکحت بغیر اذن موالیہا فنکاحها باطل، رواہ احمد وابو داود وابن ماجہ والترمذی، اور اس حدیث کو حسن کہا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا یہ نکاح باطل ہے، باطل ہے۔ ان آیات اور حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح درست نہیں ہے، اور حق ولایت والد کے لیے، باپ کے لیے، لہذا والد کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا آدمی ولی نہیں بن سکتا، بھلے اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ماں تو خیر ولی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کا یہی فتویٰ اور یہی درست ہے اور یہی صحیح ہے۔ تو یہ جو سوال کیا گیا ہے، بہر صورت عورت کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر باپ ہے، اور اس کے بعد جو نمبر ہے بیٹا ہے۔ اس تصریح سے ثابت ہو جا رہا ہے کہ والد کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا شخص ولی نہیں بن سکتا، لہذا صورت مسئولہ کے مطابق نکاح والد کی اجازت کے بغیر پڑھا گیا ہے اور چوری سے پڑھایا گیا ہے، لہذا شرعاً یہ نکاح باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ماں تو سرے سے ولی بن ہی نہیں سکتی، اور والد کی موجودگی میں بیٹا بھی ولی نہیں بن سکتا اپنی بہن کا، لہذا یہ نکاح شریعت کے روح سے باطل ہے اور کالعدم ہے، بشرطے کہ والد جو ہے دانا ہو، خیر اندیش ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو۔
یا وہ کچھ اور مطلب مصلحت پسند نہ ہو. خیر یہ جواب جیسا سوال ہے، سوال اگر صحیح ہے تو بہرحال یہ جواب بھی اسی کے مطابق ہے. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.